واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة وفی الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 156 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہو۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، وَاکْتُبْ لَنَا، اور لکھ دیجئے ہمارے لیے، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا کی زندگانی میں، حسنہ، بھلائی، اور لکھ دیجئے ہمارے لیے اس دنیا کی زندگانی میں بھلائی کو، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھلائی، اِلَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، بے شک ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عذابی، پہنچاؤں گا میں اپنا عذاب، اصیب، پہنچاؤں گا، بہ من اشاء، جسے چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنا عذاب جسے چاہوں گا پہنچاؤں گا، ورحمتی، اور میری رحمت، وسعت کل شیء، ہر چیز پر وسیع ہے، فسأکتبها، اور بتاکید میں اس رحمت کو لکھ دوں گا، للذین، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو ڈرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والذین هم، اور وہ لوگ کہ جو بآیاتنا، ہماری آیات پر، یؤمنون، یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ پہلے سے تذکرہ چلا آ رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیاں لے کر قوم بنی اسرائیل کے پاس تشریف لائی، تو قوم نے یہ بات کہی، جب ان کے سامنے تورات کو پڑھ کر سنایا، تو قوم نے یہ بات کہی کہ اس کے احکامات بہت مشکل ہیں، آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ اس میں آسانی پیدا کر دیں۔ تو قوم کی فرمائش پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو چن کر کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ان سے فرمایا کوہ طور پر، یہ تورات میری کتاب ہے،
اس میں جو احکام نازل ہوئے ہیں یہ کوئی اتنے زیادہ مشکل نہیں ہے، سوائے 2 نمازیں اور چند احکام کے۔ تمہارے لیے اس پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں، ہاں خدا نہ خواستہ تم سے پھر بھی اس کے عمل کرنے میں کوئی کمزوری رہ گئی تو میں غفور الرحیم ہوں، مغفرت کرنے والا ہوں، مہربانی کرنے والا ہوں، رحم فرمانے والا ہوں۔ تو قوم نے آگے سے یہ بات کہی کہ ہمیں کیا پتہ، ہو سکتا ہے پہاڑ کے جانب سے کوئی جن بول رہا ہو، کسی فرشتے کی آواز ہو یا کسی انسان کی آواز ہو۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھیں گے۔ کہنے لگے ہم تو اللہ کو اپنے سامنے دیکھیں گے، جب تک اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آ کر ہم سے نہ کہہ دے کہ یہ میری کتاب ہے، یہ میری طرف سے احکامات ہیں، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، اس کتاب پر عمل نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے ایک بجلی پڑی اور زمین پر زلزلہ آیا کہ جس کی بنا پر یہ سب کے سب مر گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرنا، درخواست کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان بنی اسرائیل کو زندہ کر دیا۔ جب ان کو زندگی مل گئی تو اللہ تعالیٰ سے پھر اس وقت دعا فرما رہے کہ آپ ہمارے مددگار ہیں، آپ ہمیں بخش دیجئے، ہم پر رحم فرما دیجئے، آپ سب سے زیادہ مغفرت فرمانے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَاكْتُبْ لَنَا، اور لکھ دیجئے ہمارے لیے فی هذه الدنیا حسنہ، اس دنیا کی زندگانی میں بھلائی کو، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھلائی، الا ہدنا الیک، ہم تیری طرف رجوع کرنے والے۔ یہ دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے، ہدنا الیک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے بنی اسرائیل، ان کو یہودی کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل کو یہودی کہے جانے کی کئی وجوہات ہیں۔ نمبر 1 کہ ایک تو اسی وجہ سے کہ جو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی الا ہدنا الیک، ہم تیری طرف رجوع کرنے والے، تو گناہ سے، معصیت سے اللہ، ایمان اور اسلام اور اتباع الہی، فرمان الہی کی پیروی کی طرف، توبہ طائب کی طرف رجوع کرنا، اس کے لیے لفظ آیا ہدنا۔ تو ہدنا سے لفظ یہودی پڑا، تو ہدنا کی نسبت سے ان لوگوں کو یہودی کہا جاتا ہے کہ جو دعا میں یہ فرمایا کہ ہم تیری طرف رجوع کرنے والے۔ دوسری وجہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، تو یہودا کی نسل سے یہ تمام کے تمام بنی اسرائیل تشریف لائے، تو اس نسبت سے یہودا بیٹے کے نسبت سے ان لوگوں کو یہودی کہا جانے لگا، بیٹے کے ساتھ نسبت کے بنا پر۔ تیسری وجہ یہودی کہنے کی، یہودی لفظ ہے تہودہ، تہودہ کا معنی ہے حرکت کرنا، تو چونکہ یہ یہودی لوگ جب یہ عبادت کرتے ہیں، اپنی عبادت کرتے ہوئے یہ لوگ آگے پیچھے ہلتے ہیں۔ یہودیوں کی جو عبادت گاہیں ہیں، یہ جب تورات جو ان کے پاس موجود ہے اس میں تحریف ہو چکی، اصلی شکل میں موجود نہیں، لیکن جو بھی کتاب ہے جسے یہ اپنی کتاب کہتے ہیں کہ یہ تورات ہے، اس کو جب یہ لوگ پڑھتے ہیں، پڑھتے ہوئے یہ لوگ حرکت کرتے ہیں، آگے پیچھے ہلتے ہیں،
وہ ان کی عبادت گاہ کبھی دیکھی ہو تو دکھاتے ہیں کہ ان کی عبادت گاہ ایک دیوار ہے، اس دیوار کے جانب یہ لوگ کرسیاں لگا لیتے، کرسیوں پر بیٹھ کر ایک اونچی سی دیوار ہے، اس دیوار کے جانب رخ کر کر یہ پڑھتے رہتے اور زوردار طریقے سے ہلتے رہتے، کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے، یعنی پورا جسم ان کا ہل رہا ہوتا ہے۔ جس طرح ہمارے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے طلباء ہلتے ہیں، یہ لوگ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر کرسیوں پر یہ دیوار کی طرف رخ کر کر یہ جو ہے تورات کی تلاوت کرتے ہیں، تورات کو پڑھتے ہیں اور ہلتے رہتے ہیں۔ تو اس ہلنے کو، حرکت کرنے کو تہودہ کہا جاتا ہے۔ تو تہودہ سے لفظ یہودی پڑا، تو چونکہ یہ لوگ عبادت کرتے ہوئے حرکت کرتے ہیں اس لیے ان لوگوں کو یہودی کہا گیا۔ یہ 3 وجوہات بتلائی گئی ہے یہودیوں کو یہودی کہنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو فرمایا کہ میرا عذاب اسے پہنچے گا، اصیب بہ من اشاء، جسے میں چاہوں گا، ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رحمت ہر چیز پر ہے، اللہ کے رحمت ہر چیز پر ہے۔ تو یہ شیطان ابلیس آیا، ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، شیخ محی الدین رحمۃ اللہ علیہ، اس کے پاس آیا تو اس سے آ کر کہنے لگا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وسعت کل شیء، کہ اللہ رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز پر ہے، تو ہر چیز میں سے میں بھی ایک چیز ہوں اور بہت بڑی چیز ہوں، تو یہ بتلاؤ کہ مجھ پر بھی اللہ کی رحمت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو شیخ محی الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تجھ پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، تو اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ تو ہمارے زمانے کے ہمارے اکابرین میں سے 2 علماء نے اس کا جواب دیا، ایک مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ کی رحمت کی چھتری کے نیچے جو آئے گا وہ اس پر اللہ کی رحمت ہوگی، اور جو اللہ کی رحمت کی چھتری کے نیچے نہیں آئے گا وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ لہٰذا تو اللہ کی رحمت والی چھتری کے نیچے نہیں آیا، اس لیے تجھ پر اللہ کی رحمت نہیں آئے گی۔ تجھ پر اللہ کی رحمت تب آ سکتی ہے جب تو اللہ کی رحمت کی چھتری کے نیچے آ جائے، ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ سے کے سامنے جو تکبر کیا اس سے توبہ کر لے، تو تو اللہ کی رحمت کی چھتری کے نیچے آ جائے، اور اللہ کی رحمت کی چھتری کے نیچے جو لوگ بھی آئیں گے ان پر اللہ کی رحمت برستی جائے۔ دوسرے عالم دین حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اس کا جواب یہ دیا کہ اگر ابلیس مجھ سے سوال کرتا تو میں اس کو یہ جواب دوں کہ اللہ کی رحمت واقعتاً ہر چیز پر ہے، ہر چیز پر ہے، اور تجھ پر بھی ہے۔ تجھ پر اس طرح ہے کہ اللہ کے عذاب کی کوئی انتہا نہیں، تو اللہ تعالیٰ جب اپنا عذاب دے گا، جتنا عذاب دینا چاہیے اس عذاب کے مقابلے میں تجھے جتنا عذاب دے گا اس عذاب سے کم درجے کا وہ عذاب ہوگا، تو وہ کم درجے کا جو عذاب ہوگا تیرے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا، لیکن اللہ کے ہاں جتنا عذاب جو ہے اللہ کے ہاں دینا مقصود ہوگا اس عذاب کے انتہا سے تجھے کم درجے کا عذاب ہوگا، یہ کم جو تجھے عذاب ہوگا یہ اللہ ہی کی رحمت کی بنا پر، یہ اللہ کی رحمت کی بنا پر ہوگا، تو تجھ پر بھی اللہ کی اس اعتبار سے رحمت ہے۔
تجھ پر بھی اس اعتبار سے اللہ کی رحمت ہوئی تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، فَسَأَكْتُبُهَا، سو بتاکید میں اس رحمت کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے۔ اب یہ رحمت کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ یتقون، جو ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اپنے رب سے ڈر ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، معصیت بھی ہو تو معصیت کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، فوراً توبہ استغفار کر لیتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ان لوگوں پر ہوگی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اپنے پیداوار میں سے عشر نکالتے ہیں، سونا چاندی جواہر، سونا چاندی کا جو ہے زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور اپنے کاروبار کے مال میں سے اور تجارت کے سوال میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت ہو۔ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور جو اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت ہو۔ تو آگے مزید اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کن لوگوں پر اللہ کی رحمت ہو۔ تو آگے آنے والی آیت کی تفسیر کل کروں گا، لیکن وہ لوگ ہیں کون جن پر اللہ کی رحمت ہوگی؟ اگلے آیت کریمہ میں اللہ نے اس کا بیان فرمایا کہ وہ لوگ یتبعون الرسول، جو رسول کی پیروی کرتے ہیں، النبیہ، جو نبی ہے، امیہ، جس نے کسی سے پڑھنا نہیں سیکھا، کہ جس کے بارے میں یہ یہودی لوگ، نصرانی لوگ پاتے ہیں تورات اور انجیل میں مکتوباً لکھا ہوا، عندہ، اپنے پاس، فی التورات، تورات میں، والانجیل، اور انجیل میں، یأمرہم بالمعروف، وہ حکم کرتا ہے ان کو بھلائی کا، وینہاہم عن المنکر، اور روکتا ہے ان لوگوں کو برائی سے، ویحل لہم الطیبات، اور حلال کے ان کے لیے احکامات پاکیزہ ان کے سامنے بیان کرتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور حرمت والے کام، حرام کردہ چیزیں ان لوگوں کے سامنے، الخبائث، جو گندی چیزیں ہیں وہ ان کے سامنے بیان کرتا ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان سے بوجھ اتارتا ہے، والاغلال، اور توق کا بوجھ اتارتا ہے جو ان کے گلوں میں پڑ چکا ہے۔ سو وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر، وعزروہ، اور اس کی تعظیم کی، ونصروہ، اور اس کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور پیروی کی اس نور کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیابی حاصل کرنے والے۔ تو یہ لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں ان چیزوں پر۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ اب جو ان چیزوں پر ایمان نہیں لاتا، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے دہریہ قسم کا شخص ہو، چاہے ہندو ہو، سکھ مت ہو، بدھ مت ہو، ستارہ پرست ہو، آتش پرست ہو، صحابی ہو، جو کچھ بھی ہو، جو بھی ان چیزوں پر ایمان نہیں لائے گا، اس پر وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات